صحیح مسائل ہمارے ساتھ ہی ہیں، غیر مسلموں میں بھی اسی طرح جو ہے، کس میں؟ کافروں میں، یہودیوں میں بھی اسی طرح فقہ وغیرہ. جی ان میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ 72 فرقے ہوں گے، ہمارے یہاں 73 ہیں. کتنے پہنچے ہیں؟ کہاں تک پہنچ گیا تو مجھے یاد نہیں آ رہا. جی نماز پڑھتے ہوئے بہت سارے مسائل ذہن میں آتا ہے. جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 219 219. بات چل رہی تھی نماز کی صحت کی شرطوں میں سے کوئی شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. تو ہم نے اس میں پڑھ لیا تھا کہ چلنے سے یعنی سینہ قبلے سے اگر ہمارا پھر جاتا ہے بلا عذر تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی. اگر عذر کی وجہ سے پھرتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہے 4 نمبر یعنی شرط، نماز پڑھنے میں الفاظ کی کوئی ایسی غلطی خواہ قرآن پڑھنے میں ہو یا اور کچھ پڑھنے میں ہو جائے جس سے معنی بالکل بگڑ جاتے ہوں، تو اگر اسی وقت اس کو درست نہیں کیا تو نماز فاسد یعنی ٹوٹ جاتی ہے. بالکل معنی بگڑ جائے تو اسی وقت اس کو درست کر لیں. ایک یہ نہیں کہ یعنی بگڑتے ہی ساری نماز فوراً ٹوٹ گئی، بلکہ وہیں پر درست کر لیں تو ٹھیک، نہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ کہ معنی بگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ معنی بگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کفر کا معنی بن جائے یا کفر تو نہ بنے لیکن معنی دین کے بالکل خلاف ہو جائے، یا اس کا سرے سے کچھ معنی ہی نہ بنتا ہو. مسئلہ اللہ اکبر کہتے وقت اللہ کے الف کو بڑھا دیا یا یعنی اور اللہ اکبر کہہ دیا یا اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز جاتی رہی. اسی طرح اکبر کی با کو بڑھا کر اللہ اکبار کہا تو بھی نماز جاتی رہی. بس یہ خرابی کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کب خراب ہوا ہے اور نماز ٹوٹی ہے کہ نہیں ٹوٹی. ایک ہوتا ہے کہ آدمی کو خود اگر تسلی نہ ہو تو کبھی اپنی نماز کو خاموشی سے دہرا لے، لیکن اگر یہ فائنل یعنی کسی کے اوپر کہنا کہ تمہارے خرابی کی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ماہر قاری صاحب ہوتے ہیں نا، وہی دیکھ کے بتاتے ہیں. اور وہ بھی اس وقت دیکھتے ہیں کہ کیا آخری درجہ جو ہوتا ہے صحیح پڑھنے کا یہ آخری درجے کے اندر بھی آیا کہ نہیں آیا، کیا آخری درجے سے بھی گرا ہوا ہے. ایک تو ہوتے ہیں نا بعض قاری صاحب ایسے ہوں گے، یعنی وہ تو عام قاری صاحب بھی بتا دیں گے کہ یہ تو بڑا یہ کوئی اچھا درجہ تو ہے ہی نہیں. ایک ہے اچھا درجہ نہ ہونا، اور ایک ہے کہ جو لوئر لیول ہے وہاں پر بھی نہیں ہے، اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہے، تو پھر نماز خراب ہوتی ہے. تو وہ ذرا باریک بینی کی چیز ہوتی ہے. وہاں پہ جو ماہر کہہ لیں کہ قاری صاحب بھی ماہر ہوں گے نا، وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ نہیں یہ نچلا درجہ ہے، یہ اس سے بھی گر گیا، یہ نچلا درجہ ہے. نچلا درجہ بھی ہوگا تو نماز خراب نہیں ہوگی. آگے ہے لقمہ دینے کی بعض صورتیں جماعت میں. بس کوئی ایسی غلطی ہو کہ اس میں بعض جگہوں پہ چھوٹ ہوتی ہے، بعض میں نماز خراب بھی ہو جاتی ہے، تو صحیح اسی لیے پیچھے حافظ صاحب ہوتے ہیں وہ صحیح کرا دیتے ہیں، تو اچھا ہے صحیح کر لینا چاہیے. اور بندے کو اگر خود یاد آ جائے تو خود ہی صحیح کر لینا چاہیے. آگے ہے لقمہ دینے کی بعض صورتیں. حالت نماز میں اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا یعنی قرآن مجید کے غلط پڑھنے پر آگاہ کرنا مفسد نماز ہے، خواہ غلط پڑھنے والا نماز میں ہو یا نہ ہو. یعنی کوئی بھی بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا دوسرا بندہ غلط پڑھ رہا تو اس کو ہم نے اپنی نماز میں بتا دیا تو ہماری نماز پہلے ٹوٹ جائے گی. ہم نے اس کو، جو بندہ غلط پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ غلط پڑھ رہا ہے، قاری صاحب ساتھ کھڑے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو قاری صاحب نے نماز کے اندر ہی بتا دیا اس کو، تو قاری صاحب کی نماز ٹوٹ جائے گی.
وہ ہو یا نہ ہو، پہلے تو اپنی نماز ٹوٹے گی، پھر جو اگر اس نے باہر والے کا لے لیا، جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے اس کا لقمہ لے لیا تو اس کی بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، ساتھ میں پڑھ رہا ہے آواز سے اونچی بات سے، میں اپنا پڑھتے پڑھتے اس نے میں نے دیکھا کہ غلط پڑھ رہا تھا، میں نے اسے لقمہ دے دی تو آپ کی نماز پہلے ٹوٹ جائے گی میری ٹوٹ گئی، جی، اس کی بھی ٹوٹ گئی۔ اس کی اس وقت ٹوٹے گی جب وہ آپ کا لقمہ لے لے گا، اگر وہ نہیں لیتا تو اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ صحیح یہ ہے کہ مقتدی اگر اپنے امام کو لقمہ دے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، خواہ امام بقدر ضرورت قرات کر چکا ہو یا نہ کر چکا ہو۔ بقدر ضرورت سے قرات کی وہ مقدار مراد ہے جو مسنون ہے، مسنون مقدار اگر کر بھی چکا ہو تب بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ مسئلہ اگر امام ہاں جی، یہ اس کو ذرا کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کافی آسانی ہو جائے گی نا، پھر اس کو ڈسکس سارے کر لیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ امام اگر بقدر ضرورت قرات کر چکا ہو تو اس کو چاہیے کہ رکوع کر دے، اس کو چاہیے کہ رکوع کر دے، مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور نہ کرے۔ اس کی غلطی آ رہی ہے، اسے آگے یاد نہیں آ رہا امام کو، تو وہ پھر مقتدیوں کو مجبور نہ کرے، بار بار اس کو ریپیٹ کیے جا رہا ہے، آگے آ نہیں رہا، تو وہ رکوع کر دے، یہ بہتر ہے۔ ایسا کرنا مکروہ ہے کہ مقتدیوں کو مجبور کرے، اور مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ جب تک شدید ضرورت پیش نہ آئے امام کو لقمہ نہ دیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ ضرورت شدیدہ سے مراد یہ ہے کہ مثلا امام غلط پڑھ کر آگے پڑھنا چاہتا ہو، یا رکوع نہ کرتا ہو، یا سکوت کر کے کھڑا ہو جائے، اور اگر بلا ضرورت شدیدہ بھی بتلا دیا تب بھی نماز فاسد نہ ہوگی۔ نماز تو فاسد نہیں ہوگی، لیکن وہ نہ مقتدی کو چاہیے کہ بلا ضرورت شدیدہ بتائے، نہ امام کو چاہیے کہ لوگوں کو مجبور کرے۔ تو غلط پڑھ کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہے امام، مثلا وہ اس نے کوئی لا کا لفظ جیسے آپ کہہ رہے تھے چھوڑ دیا، یا بیچ میں سے کوئی اور لفظ چھوڑ دیا ہے، اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، ایک یہ کہ امام مثلا آپ کو فوراً پتہ لگ گیا کہ یہ خود ہی ریپیٹ کرنے لگ گیا، تو اس کو کرنے دیں، جو کر رہا ہے اس کو آرام سے کرنے دیں۔ فٹافٹ بازے جیسے پیچھے غلطی سامع صاحب کی عادت ہوتی ہے نا، ٹھک کر کے غلطی بتانی ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے، اس کو خود ہی صحیح کرنے دیں تاکہ بولنے کی بلا وجہ لقمہ دینے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ہاں اگر وہ چھوڑ کے آگے جا رہا ہے، اس سے اگلی آیت کی طرف جا رہا ہے، پیچھے والا صحیح نہیں کر رہا، آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کو نہیں پتہ لگے گا، یہ اس غلطی کو صحیح نہیں کریں گے، تو پھر بتا دیں، یہ ضرورت شدیدہ میں آ جائے گا۔ مسئلہ اگر کوئی شخص کسی نماز پڑھنے والے کو لقمہ دے دے، کوئی شخص کسی نماز پڑھنے والے کو لقمہ دے دے اور وہ لقمہ دینے والا اس کا مقتدی نہ ہو، وہ مقتدی نہ ہو، خواہ وہ بھی اپنی نماز میں ہو یا نہیں، تو نماز پڑھنے والا اگر لقمہ لے گا تو اس لقمہ لینے والے کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر لقمہ لے گا تو ہاں اگر اس کو خود بخود یاد آ جائے، خواہ لقمہ دینے والے کے لقمہ دینے کے ساتھ ہی یا پہلے یا بعد میں، لیکن لقمہ دینے کا اس یاد آنے میں کچھ دخل نہ ہو اور اپنی یاد پر اعتماد کر کے پڑھے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مثلا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو قرآن پاک ذرا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یعنی لگتا ہے کہ مجھے جیسے یہاں پتہ نہیں لگ رہا تھا بالکل کیا ہے، نماز کے اندر اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میری کیفیت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ مجھے آگے بالکل یاد نہیں آتا، مجھے کسی نے چلایا پیچھے سے تو بتا رہا ہے، تو میں اس کے کہنے پر ایک دو آیتیں ذرا آگے چلتا ہوں، آگے جا کے میرا ذہن کھل جاتا ہے کہ ہاں اب آگے یہاں سے مجھے آتا ہے، تو کبھی کبھی ایک دم بند ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت اگر ہوئی ہے تو پھر جو مجھے لقمہ دے رہا ہے وہ میرے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے، وہ باہر ہے، چاہے وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میرے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے، اس نے مجھے چلانا شروع کیا، بتانا شروع کیا، اب مجھے اس کے بتانے کے اوپر یعنی آگے میں چل رہا ہوں، تو اس کے بتانے سے آگے چلوں گا تو پھر میری نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور ایک یہ کہ مجھے بھی یاد آ گیا تھا، وہ بھی بول پڑا ہے، تو پھر میں اپنی یاد کے اوپر اگر اعتماد کر کے چل رہا ہوں کہ ہاں یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے، ایسے لفظ ہے، تو میں اپنی یاد کے اوپر اگر اعتماد کر کے چلوں گا تو چل سکتا ہوں، پھر میری نماز فاسد نہیں ہوگی، ورنہ میری نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں وہ تو خیر ایک علیحدہ چیز ہے، وہ دیکھیں اصل چیز ہے کہ اپنے مقتدی بتائے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، باہر کا بندہ بتائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ فرق ہے بس۔ مسئلہ امام قرات میں اٹک جائے
یا غلط پڑ جائے تو اس کا مقتدی اگر کسی دوسرے شخص کا پڑھنا سن کر یا قرآن مجید میں دیکھ کر امام کو لقمہ دے تو اس مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور امام اگر لے لے گا تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ مقتدی قرآن پاک کھول کے کھڑا ہوا ہے نا، جیسے بعض اوقات آپ دیکھیں گے بعض جگہوں پر یہ بھی آ جاتا ہے آج کل دیکھنے میں کہ مقتدی قرآن پاک کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب نے جہاں غلط پڑھا تو وہ امام صاحب کو غلطی بتا دیتے ہیں، تو خود دیکھ کر پڑھنے کی لینے کی وجہ سے ان کی نماز جائے گی، پہلے مقتدی کی جائے گی، پھر وہ امام صاحب اس کا لقمہ لیں گے تو امام صاحب کی بھی چلی جائے گی۔ اور اگر مقتدی کو قرآن میں دیکھ کر یا دوسرے سے سن کر خود بھی یاد آ گیا اور پھر اپنی یاد پر لقمہ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی، جیسے ہم نے ابھی پہلے مسئلے میں کیا کہ امام صاحب کو قرآن پاک پڑھنے والے کو خود یاد آ گیا، کسی نے لقمہ دیا باہر سے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی یاد کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آگے چلا رہا ہے، تو مقتدی کے ساتھ بھی اگر ایسے ہی ہو گیا، کہیں لکھا ہوا قرآن پاک کھلا ہوا سامنے رکھا ہوا تو اس کی نگاہ تو پڑ گئی لیکن اس کو اپنی یاد کے اوپر اعتماد ہے، تو اس نے اپنی یاد کی بنیاد پر بتایا ہے، نہ کہ قرآن پاک کو دیکھ کر بتایا ہے، تو پھر نہ اپنی نماز ٹوٹے گی مقتدی کی اور نہ ہی جو امام نماز پڑھا رہے ہیں ان کی نماز ٹوٹے گی۔ جی اب آپ فرمائیے۔ کام ایسا کر رہا ہے کہ نماز محفوظ نہیں ہو رہا، اب یہ جدید چیزیں ہیں نا، امام صاحب آگے نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے 100 صفیں ہیں، ان کی امام کی قلت کی آواز نہیں آ رہی، انہوں نے اسپیکر کے ساتھ ایک ڈیوائس رکھ کے نا اپنے کانوں میں لگا دی، ان کی آواز مسلسل کانوں میں آ رہی ہے اور وہ ان کی اتباع کر رہے ہیں، تو وہ رکوع میں جا رہا ہے، اجتماعی آواز بھی آ رہی ہے، ان کو بھی سن رہے ہیں، اس میں کیا نماز ٹوٹے گی یا؟ میں اس کو بعد میں ذرا اس کی تفصیل لے کے نا پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ بعد میں۔ اس میں یہ لقمہ دینے میں اب ہمیں جو امام صاحب دوسری تیسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلی رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں، اس میں ہم لقمہ کس طرح لیں گے مختلف؟ دوبارہ بتائیے امام صاحب۔ پہلی رکعت پڑھی وہ بیٹھ گیا وہ کوئی سبحان اللہ کہتا ہو کہ اللہ اکبر، ہاں وہ تو پھر وہ تو سبحان اللہ وغیرہ کہنے کی، وہ سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ اکبر کہہ دیں، سبحان اللہ کے، ہاں جی کچھ بھی کہہ کے امام کو لقمہ دے سکتے ہیں، وہ علیحدہ چیز ہے۔ جی آگے ہے 7ویں نمبر چیز نماز کو توڑنے والی، اپنی نماز میں شریک عورت کا محاذی ہو جانا، اپنی نماز میں شریک عورت کا محاذی ہو جانا، محاذی کا مطلب ہوتا ہے برابر میں آ جانا، عورت کا مرد کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو جانا کہ ایک کا کوئی عضو دوسرے کے کسی عضو کے مقابل آ جائے، یہاں تک کہ اگر سجدے میں جانے کے وقت عورت کا سر مرد کے پاؤں کے محاذی آ جائے، برابر میں آ جائے، تب بھی مرد کی نماز جاتی رہے گی، بشرطے کہ یہ شرائط ہیں آگے، عورت بالغ ہو چکی ہو، خواہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، یا نابالغ ہو مگر شادی کے قابل ہو، تو اگر کوئی کم سن نابالغ لڑکی نماز میں محاذی ہو جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ دوسری شرط یہ کہ دونوں نماز میں ہوں، پس اگر ایک نماز میں ہو اور دوسرا نہ ہو تو اس محاذات سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ عورت ویسے ہی آ کے کھڑی ہو گئی قریب میں، آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس قریب میں کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تیسری شرط یہ ہے درمیان میں کچھ حائل نہ ہو، بس اگر کوئی پردہ درمیان میں حائل ہو یا بیچ میں اتنی جگہ چھٹی ہوئی ہو جس میں ایک آدمی بلا تکلف کھڑا ہو سکے تو بھی نماز فاسد نہ ہوگی۔ جی کوئی بھی ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو۔ چوتھی شرط عورت میں نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہوں، بس اگر عورت کوئی بیمار ہو، مجنون ہو یا حالت حیض و نفاس میں ہو تو اس کی محاذات سے نماز فاسد نہ ہوگی، یعنی وہ خود نماز پڑھنے آگے کھڑی ہو گئی ہے لیکن اس وقت اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی، اس وقت اس کی نماز نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ان صورتوں میں وہ خود نماز میں نہ سمجھی جائے گی، جب اس کی اپنی نماز نہیں ہو رہی تو وہ آپ کی نماز خراب نہیں کر سکتی۔ چھٹی شرط یہ ہے، پانچویں شرط یہ ہے نماز جنازے کی نہ ہو، بس جنازے کی نماز میں محاذات مفسد نہیں، کوئی عورت ساتھ کھڑی ہو گئی تو اس صورت میں نماز خراب نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط یہ کہ محاذات ایک رکن کے بقدر باقی رہے، جنازے کی نماز عورتیں پڑھتی ہیں نا حرم میں بھی جو ہوتی ہیں، اب وہاں پر تو جو ہوتی ہیں وہ نماز پڑھ بھی لیتی ہیں۔ کیا چیز؟ جنازے کی نماز میں کیوں نہیں ٹوٹتی، وجہ کیا ہے؟ وہ بس جو بتایا گیا ہے وہ یعنی عام نماز میں بتایا گیا حکم ہے، دوسرے جنازے کی نماز میں بتایا نہیں گیا نا، حدیث پاک جب آپ پڑھیں گے فہم حدیث میں تو وہاں پر صرف عام نماز کے بارے میں بتایا گیا، تو جب عام نماز کے بارے میں بتایا گیا تو ہم پھر اس کو اپنے پاس سے دوسری جگہ اپلائی نہیں کر سکتے
کہ دوسری نمازوں میں بھی اپلائی کرنا شروع کر دیں. جو حکم جہاں تک بتایا گیا حدیث پاک میں پھر ہم وہیں تک رہنے کے پابند ہوتے ہیں. نہیں 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 جماعت کی نماز کی بات ہو رہی. اپنی اپنی نماز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آگے شرط آ رہی ہے. اپنی اپنی نماز کا مسئلہ نہیں ہے. اگر عورت اپنی نماز پڑھ رہی ہے, بیوی ہے آپ کی, بہن ہے, بیٹی ہے, آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہے, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس میں پسندیدہ ہے کہ نہیں ہے, وہ علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی اس سے, کہ وہ اپنی اپنی پڑھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. نہیں پھر تو نہیں ٹوٹے گی نا, کہ سر کے عورت کا سر, بیوی اگر کیا کہتے ہیں میاں بیوی نماز اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ مرد نماز پڑھا رہا ہے, بیوی نماز پڑھ رہی ہے, اور بیوی اتنا پیچھے کھڑی ہوئی ہے کہ جب سجدے میں جاتی ہے تو مرد کے پاؤں کے برابر بھی نہیں آتا اس کا سر, تو اس سے پیچھے رہتا ہے, تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. جی جی جی. اسی میں چھٹی شرط یہ کہ محاذات ایک رکن کے یعنی برابری ایک رکن کے بقدر برابر بھی رہے, باقی بھی رہے. اگر اس سے کم ہو تو مفسد نہیں. مثلا اتنی دیر تک محاذات رہے کہ جس میں رکوع وغیرہ نہیں ہو سکتا, اس کے بعد جاتی رہے, تو اس قلیل محاذات سے نماز میں فساد نہ آئے گا. یعنی عورت نے نماز شروع تو کر دی تھی آپ کے ساتھ, لیکن پھر فوراً پیچھے ہٹ گئی, یا آپ آگے بڑھ گئے تو فوراً آگے بڑھ گئے, تو اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹے گی. آگے ہے کہ تحریمہ دونوں کی ایک ہو, تحریمہ دونوں کی ایک ہو, یعنی یہ عورت اس مرد کی مقتدی ہو یا دونوں کسی تیسرے کے مقتدی ہوں, یہ شرط ہے. اگر یہ شرط ذہن میں نہیں رہے گا نا تو پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں گھروں میں, بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ سوال بھی آیا, آن لائن بھی آیا, تو یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کا سر بھی مرد کے سر کے برابر نہ آئے, مرد کے پیر کے برابر نہ آئے, چاہے دونوں اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہوں. نہیں, مسئلہ ایسے نہیں ہے. مسئلہ اس صورت میں نماز ٹوٹنے کا کہ جب دونوں کسی ایک امام کے پیچھے ہو, یا مرد پڑھا رہا ہو اور عورت پڑھ رہی ہو, تحریمہ دونوں کی ایک ہو. امام نے 8ویں شرط ہے, امام نے اس عورت کی امامت کی نیت نماز شروع کرتے وقت کی ہو. اگر امام نے اس کی امامت کی نیت نہ کی ہو تو پھر اس محاذات سے نماز فاسد نہ ہوگی, بلکہ اس عورت کی نماز صحیح نہ ہوگی. امام نے اگر عورت کی نماز پڑھانے کی نیت نہیں کی ہوئی تو پھر نماز صحیح نہ ہوگی عورت کی. جی جی ہاں جی, تو اس سے نماز وہ خراب وقت نہیں ہوگی. جی جی. 9 نمبر شرط, نماز شروع کرنے کے بعد شامل ہونے والی عورت کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ نہ کرنا مرد کی نماز کو توڑ دیتا ہے. اگر کسی شخص نے کسی عورت یا مطلق عورتوں کی امامت کی نیت کی اور اس کی نماز شروع کر دینے کے بعد ایک عورت اس کے محاذی ہو کر اس کی نماز میں شامل ہو گئی, ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی, اگر اس شخص نے عورت کو نماز شروع کرتے ہی شامل ہوتے ہی اس کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹو, اور عورت نہ ہٹی, تو مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی, کیونکہ مرد نے اپنا فرض ادا کر دیا. اگر مرد نے اشارہ نہیں کیا, کھڑا رہا خود ہی, تو اس صورت میں پھر مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی. اگر عورت کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا, عورت نہیں جاتی, زبردستی کھڑی رہتی ہے, تو عورت کی نماز فاسد ہوگی. اگر اشارہ کر دیا تو پھر عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی عورت کسی مقتدی کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی, امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, ایک عورت آئی اور آ کر مقتدی مرد کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی جبکہ نماز شروع ہو چکی تھی, اور امام بھی عورتوں کی امامت کی نیت مثلا کر چکا تھا, تو اگر مقتدی نے فوراً ہی عورت کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا, پھر بھی وہ عورت پیچھے نہیں ہٹتی, تو عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی, مرد مقتدی کی نہیں ہوگی. تنبیہ, موجودہ دور میں محاذات کا مسئلہ حج کے موقع پر مسجد حرام میں بنتا ہے. حج کے موقع پر جب آپ جاتے ہیں تو مسجد حرام میں تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہاں پر تو آپ ابھی نیت باندھتے ہیں, ایک عورت آ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, اجنبی بھی ہوتی ہے, اپنی بیوی ہو تب بھی مسئلہ برابر ہے, اجنبی ہو تب بھی مسئلہ برابر ہے. تو چاہے بیوی ہو, بیٹی ہو, ماں ہو, ساتھ کھڑی ہو جائے تو نماز خراب ہوتی ہے. تو جہاں عورتیں مردوں سے آگے یا ان کے ساتھ مل کر بھی کھڑی ہو جاتی ہیں, اگرچہ وہ مرد ان کے اپنے ہی ہوں, پھر امام ایسی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
اگرچہ مردوں اور عورتوں کے کھڑے ہونے میں ترتیب واجب تو ہے، لیکن ان کے نزدیک محاذات سے نہ عورتوں کی نماز ٹوٹتی ہے نہ مردوں کی، اس لیے شافعی مسلک والے اس مسئلے میں گنجائش بھی سمجھتے ہیں۔ انڈونیشیا والے، ملائیشیا والے لوگ، وہ ان کے ہاں اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، اگرچہ وہ کہتے ہیں وہاں بھی یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں میں ترتیب اسی طرح سے ہونی چاہیے، وہ واجب کہتے ہیں کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی، مرد آگے کھڑے ہوں گے، ساری نماز میں اسی طرح ہونا چاہیے، لیکن واجب ہونے کے باوجود اگر غلطی کریں تو ان کے یہاں نماز نہیں ٹوٹتی اس واجب کو چھوڑنے پر، وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو نہ عورتوں کی ٹوٹتی ہے نہ مردوں کی ٹوٹتی ہے۔ اس لیے شافعی مسلک والے حضرات اس مسئلے میں گنجائش سمجھتے ہیں، چونکہ مسجد حرام کی جماعت کو ترک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اگر محاذات ہو بھی رہا ہو تو بھی حنفی مسلک والے بھی مسجد حرام میں امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر عمل کر سکتے ہیں مجبوری کی اس حالت میں، کہ اس مجبوری کی حالت میں وہاں پر اگر آپ کے خواتین آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتی ہیں تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، نہ ان کی ٹوٹے گی اور نہ آپ کی ٹوٹے گی، کوئی بھی کھڑی ہو رہی ہیں۔ اصل میں یہاں تو اتنی زیادہ تفصیلات اس کی ذکر نہیں ہے محاذات کے مسئلے کی، ہماری جو بڑی کتابیں ہیں عربی میں ان میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہے۔ مسجد حرام میں کافی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اختیار نہ کریں تو پھر ہم وہاں پر یہ صورت نہیں اختیار، وہاں پہ نماز ہماری ہوگی نہیں، تو اس لیے ان کے مسلک کو لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ مسئلہ صرف اور صرف مسجد حرام کا ہے، وہاں پر دوسری مسجدوں میں نہیں ایسے کرنا کہ دوسری مسجدوں میں بھی ہم اس طرح شروع کر دیں، جو حرم کے آس پاس محلے ہیں، علاقے ہیں، وہاں پر جو چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں، جیسے بہت ساری مساجد ہیں، تو وہاں پہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہاں بھی ہم اسی رول کو اپلائی کریں، وہاں نہیں کرنا، کیونکہ مسجد حرام کا مسئلہ علیحدہ ہے، دوسری مسجدوں کا علیحدہ ہے۔ مسجد حرام میں فضیلت 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، دوسری جگہوں پر وہ فضیلت نہیں ہے۔ آگے ہے متفرقات مسئلہ، اگر امام حدث ہو جانے کے بعد، یہ متفرق مسائل آ رہے ہیں، اگر امام حدث ہو جانے کے بعد کسی کو اپنا نائب بنائے بغیر مسجد سے باہر نکل گیا تو مقتدیوں کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ، اگر مرد نماز میں ہو اور عورت اس مرد کا اسی حالت میں بوسہ لے لے تو نماز فاسد نہ ہوگی، ہاں اگر شہوت ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص نمازی کے سامنے سے نکلنا چاہے تو حالت نماز میں اس سے مزاحمت کرنا اور اس کو اس فعل سے باز رکھنا جائز ہے، بشرطے کہ اس روکنے میں عمل کثیر نہ ہو۔ اگر عمل کثیر ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی کوئی اگر ہمارے آگے سے نکلنا چاہ رہا ہے، ہم نے ہاتھ آگے کر دیا، اس کو روک رہے ہیں، تو عمل کثیر نہیں کریں گے کہ ہم باقاعدہ اس سے لڑنا شروع کر دیں گے وہیں پر ہی، بلکہ یہ ہم کر سکتے ہیں، ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آگے سے گزرنے نہ دیں، اس کو روک دیں، یہ جائز ہے۔ مسئلہ، اگر نمازی نے کسی دوسرے شخص کو تھپڑ مارا یا سوٹی یا کوئی اور چیز ماری تو مارنے والے کی نماز ٹوٹ گئی، کوئی اور چیز مار دی تو پھر مارنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نہیں، وہ پھر وہ بچے اگر ایسے کرتے ہیں نا تو وہاں کی ٹینشن کوئی نہیں ہے، آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں، وہ گود میں آ کے بیٹھ بھی گئے جائیں تو کوئی بات نہیں، اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں۔ ہاں، وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت وہ آپ ان کو ہٹا دیں، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے نا تو حضرات حسنین جب چھوٹے تھے تو اس وقت کے ہمیں ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے آ کے بیٹھ جاتے تھے یا اوپر بھی چڑھ جاتے تھے، تو وہ بچے اپنا کام کرتے رہیں گے تو آدمی پھر اپنا نماز اب کتنا ہٹائے گا ان کو۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی ٹھنڈ ہے، کافی ہے۔